بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام ڈاکٹر جی ایم چودھری کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرا جو پروگرام جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ کرنٹ افیئرس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ آئینی بھی ہو سکتے ہیں، یہ سوشل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوں جو بھی ملک میں آرڈر آف دا ڈے ہوتے ہیں۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی سیاست تبدیل ہو چکی ہے؟ تو آج کل اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، پاکستان کے بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں، تو خاص طور پر وہ ٹیلی ویژن چینل جو عمران خان کے لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایک گانا جو چلتا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ملے گا، وہ ہے تبدیلی آئی ہے۔ اور یقیناً عمران خان نے اپنی جو سیاست کا آغاز کیا تو اس کا مین آبجیکٹیو بھی ہی یہ تھا کہ وہ سیاست میں تبدیلی لانے کا خواہش مند تھا۔ اگرچہ اس کو تقریباً 4.25 سال حکومت کرنے کا موقع ملا اور عوام کو بہت بڑی جو سبسٹینشل تبدیلی ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ آج جب عمران خان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، تو اس کا جواب اس کے پاس یہ ہے کہ میرے پاس اور مجھے یعنی کہ حقیقی طور پر اختیارات منتقل ہی نہیں کیے تھے، بلکہ ملک کی جو کچھ ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اصل اقتدار جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھا۔ تو یقیناً دیکھیں کہ سیاسی لیڈر اس وقت تبدیلی لاتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے نظریات میں تبدیلی موجود ہو۔ اگر اس کے نظریات میں، اس کے دماغ میں، اس کے جو سیاسی سٹرکچر ہے، بلٹ اپ ہے، انٹلیکچول بلٹ اپ ہے، اس میں تبدیلی یا انوویشن نہیں ہوگی تو وہ کبھی تبدیلی نہیں لائے گا۔ مثلا دیکھیں ہمارے ملک میں اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاست میں تبدیلی کے نام پر اسٹیبلش ہوئی، لیکن چونکہ اس کا لیڈر جو ہے وہ ایک وڈیرا تھا۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والے جو تھے وہ وڈیرے نہیں تھے، بس اس میں ڈاکٹر مبشر تھے، اس میں شیخ رشید تھے اور اس میں جو جے رحیم تھے، وہ سارے انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس وقت کے زمانے میں بڑا نمایاں نام رکھتے تھے، اور وہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ آئیڈیاز کو بھی اپناتے تھے، معاشی طریقہ کار کو۔ لیکن اس سارے کے سارے جو پروگرام تھا اس کو پیپلز پارٹی میں جب بنائی گئی تو اس کی لیڈرشپ بھٹو صاحب کو دی گئی، چونکہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹ یعنی کہ پیسے، سٹیٹس یا پھر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ چیزوں کے ساتھ ہیڈ آن مقابلہ کر سکے، تو وہ اس کے پاس موجود تھی۔ باقی جو تینوں لوگ تھے وہ نظریاتی لوگ تھے، وہ انٹلیکچوئلز تھے، اور یقیناً یہ جو معاشی یا معاشرتی انقلابات ہیں ان کو نظریاتی طور پر، کتابی طور پر تو انٹلیکچوئلز لا سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یعنی کہ عملی طور پر آپ کو ایک عملی سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس وقت چونکہ مسٹر بھٹو جو ہے وہ ایک سٹیٹس کو کا شخص تھا، وہ عوام کو دھوکہ دے رہا تھا، وہ اس وقت کی جتنی بھی انٹلیکچوئل لیڈرشپ تھی اس کو بھی دھوکہ دیا۔ اس کا مقصد صرف اقتدار تھا، چونکہ اس سے پہلے بھی جس طریقے سے وہ جنرل ایوب خان کی کیبنٹ میں شامل ہوا اور پھر اقتدار میں رہا، اور اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے عہدوں کو انجوائے کیا، تو اس شخص کا مقصد قطعی طور پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ وہ جو اس وقت کمیونزم یا سوشلزم کا نعرہ دیا گیا، ایجنڈا دیا گیا،
اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ تھا، بلکہ اس نے زبردستی وہ مینڈیٹ ملک کو توڑ کر چھینا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی خاص تبدیلی نہ لا سکا۔ آج جب کہ دیکھیں کہ عمران خان بیسیکلی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اور اس نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت بھی اس میں سمجھ لے کہ اس کی سیاسی جماعت کا جو نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور دیکھیں کہ انصاف ہی وہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں ایک پازیٹیو یعنی کہ مثبت چینج جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی لفظ پر چلتی ہے، اور وہ لفظ ہے تبدیلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، یا ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی لا سکے گا یا نہیں لا سکے گا، لیکن کم از کم اس نے جو عوام کا نظریاتی سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے اس کو برپا کر دی ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں گے تو ہماری سیاست میں اگر کسی شخص نے کوئی نظریاتی یا عملی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اس کو متعارف کرایا ہے، تو وہ ہے عمران خان۔ اب دیکھیں کہ عمران خان ایک تبدیلی کا نام بن چکا ہوا ہے، اور خاص طور پر اسے جو عوامی پذیرائی یا سیاسی پذیرائی مل رہی ہے اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی سٹیٹس کو کی یعنی کہ جمود کی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایک شخص جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اور اس شخص کا نعرہ ہے تبدیلی، حقیقی تبدیلی، اور آزادی نہیں، بلکہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ حقیقی آزادی۔ یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ کیا ہوتی ہے، یا آزادی کیا ہوتی ہے، اس پر میں کل بات کروں گا۔ تو آج کا جو ہمارا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہماری سیاست تبدیل ہو چکی ہے؟ تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سیاست تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے عملی ثبوت عمران خان کے بائی الیکشن جیتنا، اس کے عملی ثبوت عوامی پذیرائی ہے، اور اس کا تیسرا بڑا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس وقت کی ہماری جتنی بھی اسٹیٹس کو کی قوتیں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ روٹین کی رولنگ فورسز ہیں یا سیاسی فورسز ہیں، تو ساری کی ساری گھبرا چکی ہیں، اور انہیں اب یہ پتہ ہے کہ جو نظریاتی یا سیاسی تبدیلی عمران خان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس وقت دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور اس تبدیلی کو اب کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ تو میں یہ واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو عمران خان نے عملی طور پر تبدیل کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی تبدیلی ہے، کیا یہ ہماری معاشرتی تبدیلی میں، کیا یہ ہماری گورننس کا سسٹم یعنی کہ حکومتی نظام ہے اس میں تبدیلی لاتا ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک میں معاشی خوشحالی لاتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں، اگر ان کے جوابات عمران خان نہ دے سکا تو پھر یقیناً اس کی یہ جو ایک سیاسی یا نظریاتی تبدیلی ہے یہ لوگوں کے لیے ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ جس قسم کی پذیرائی یا مقبولیت اس وقت عمران خان کو عوام میں حاصل ہے، وہ ایک حقیقی تبدیلی جو ہے وہ بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ نظریاتی یا سیاسی تبدیلی جو ہے وہ آپ میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ سڑکوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت تبدیلی جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کی صورت میں کیپٹل کی طرف موو کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ تبدیلی نظام حکومت میں یا حکومت میں موجود لوگوں میں بھی آتی ہے یا نہیں۔ یہ اب وقت بتائے گا، اور یہ وقت اب بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو
تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مفید آئیڈیاز اور جائزے ملتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.